روکی سوکی کھا لیں گے, ہم پیٹوں پہ پتھر مان لیں گے, مگر امریکن کی غلامی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی تھی, ہزاروں لوگوں نے جانیں دی تھی. برسوں لگ جائیں گے عمران خان جیسا لیڈر کو پیدا کرنا. ابھی تو آپ نظریں دوڑائیں, کسی کی کام پہ ٹانگتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ ہم بھکاری ہے, کوئی کہتا ہے گردن جھک سکتی ہے, کٹ نہیں سکتی. یہ ہمارے لیڈران ہیں جو کہ وہ کہتا ہے کہ میں امریکن کے آگے گردن جھکا لوں گا مگر کٹوا نہیں سکتا, کیونکہ جب گردن جھکا لوں گا پیر پڑ جاؤں گا, معافی مانگ لوں گا, ان کو کہہ دوں گا کہ جناب مجھے جانے دو, پھر وہ گردن توڑی کاٹیں گے, وہ پھر منہ میں لقمہ ڈالیں گے یا ہڈی ڈال دیں گے, وہ پھر پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے افواج کے خلاف وہ پھر بونکیں گے. جب ہڈی ملے گی یہ بونکتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا گلا عوام کاٹے گی. الیکشن میں آپ کو مسترد کر کے انشاءاللہ آپ کہیں کے نہیں رہو گے. مجھے یہ بتائیں, آج یہاں جو آپ آئے ہیں, جو چہرے پہ خوشی ہے, جو جذبہ ہے, وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ حسنین بھائی اور نیا پاکستان کی ٹیم کا. جذبہ اور خوشی کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی, جو امریکن جو فنڈ بھی آیا تھا وہ بھی لگ گیا, جو ان کا جو سندھ کا لوٹا ہوا مال بھی جو سندھ ہاؤس لے کے آئے تھے وہ بھی انہوں نے بانٹ دیا, اور شیروانیاں سلوا لی تھی شوبدار شریف نے, اور بیٹی کی بھی سی ایم والی شیروانی سلوا کے وہاں بھی رکھی ہوئی ہے. تو باپ بیٹا کی جو شیروانی ہے ویسی لٹک گئی ہے, اور اس کا پاجامہ گم ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے کہ پاجامے کے بغیر تو ہم شیروانی نہیں پہن سکتے. یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. جو اور بے دوسرے اتحادی جو ہم سے بھاگ گئے تھے, جو کہہ رہے ہیں کہ آج کے ہمارا ضمیر جاگ گیا تھا, آج وہ لوگ بھی اپنے کمیشنیں مانگ رہے ہیں کہ جناب وہ آپ نے سوتی تو دی تھی, باقی پیسے تو ہمیں دو. انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی تو تمہیں پیسے دیتے. کس چیز کا پیسہ, کون سا وعدہ, کون سے وعدے, کون سے ہم وفا کرنے. یہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے کہ جو تمہاری ہم بات جو مان لیں. تو آج وہ بھی دربدر ہے, اور اپوزیشن پی ڈی ایم, اور خاص کر ایک اور بات جو کل جو وہ سیشن ہو رہا تھا, باہر ایک شخص تھا اپنے ہی فوج کے ساتھ جو ہے وہ مارشل لا کر رہا تھا, اور وہ ریہرسل کر رہا تھا گارڈ آف آنر کا, اور جب اس کو معلوم پڑا کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو وہ غشی کے اس پہ کر کے پنگ میں اس کو بھرتی کر دیا گیا تھا. تو وہ ان کی فوج بھی جو ہے وہ بھی ڈسمس ہو گئی. جو انصار الاسلام کے نام سے انہوں نے ایک فوج بنائی ہے, انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ صدر ہاؤس پر وہ میرے انصار الاسلام کے دستے یہاں چوک چوک بند ہوں گے اور گارڈ آف آنر دیں گے. ان کی وہ خواہشات بھی ختم ہو گئی. تو اور دوسری طرف جو ہے پاکستان جیت گیا. جو ہم نے کمپین چلائی کہ پاکستان رہے گا یا غدار رہیں گے, الحمدللہ چن چن کے غدار, ایک ایک ملک کو بیچنے والا, اور وہ بھکاری جو کہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے شہری بھکاری ہے, یہ بھکاری ہے, تم لوگ بھکاری ہو, تم لوگ بھیک مانگتے رہے ہو, تم بھیک پہ پلنے والے لوگ ہو. یہ عوام بھکاری نہیں ہے, یہ عوام خود کماتی ہے, خود ریڑیاں چلاتی ہے, خود مزدوریاں کرتی ہے. کسان جو ہے فصل اگاتا ہے, ایک مزدور کش مزدوری کر کر کے کماتا ہے, وہ بھیک نہیں مانگتا. یہ پاکستان کی عوام خوددار عوام ہے. انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا امریکہ مرد آباد, یہودیت مرد آباد. شروع دن سے غریب آدمی سے پوچھ لیں جو ایک ٹائم کی کھانا بھی نہیں کھائے گا, مگر وہ کہتا ہے کہ امریکہ کی غلامی ہم برداشت نہیں کرتے, ہم امریکہ کی غلامی کبھی بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم روکی سوکی کھا لیں گے, ہم پیٹوں پہ پتھر مان لیں گے, مگر امریکن کی غلامی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی تھی, ہزاروں لوگوں نے جانیں دی تھی. یہاں جو یہ بارڈر جو کھینچا ہوا ہے, جو نواز شریف کہتا تھا یہ محض ایک بارڈر ہے, یہ بارڈر خون کی ندیوں سے جو یہ بارڈر کی لکیر کھینچی گئی تھی. اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے یہ لکیر کھینچ دی تھی اپنی خون کے اس پہ, اور وہ دو نظریہ جو پیش کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے, اس کو توقیت دی تھی ان کے خون سے, اور یہ لکیر کھینچی گئی تھی. یہ محض ایک لکیر نہیں ہے, یہ لکیر غلامی سے آزادی کی تھی, یہ لکیر نوجوان کو ایک روشن مستقبل دینے کی تھی. اور جو کہ آج یہ بھکاری, یہ جو لیڈر اپنے آپ کو بن کے بیٹھے ہوئے, یہ شوبداواز, یہ بڑے بڑے بونڈ پہن کے آ جایا کرتے تھے, کام انہوں نے کخ کا نہیں کرنا تھا. انہوں نے پولیس کو اپنی غلامی میں لگایا ہوا تھا, ساری بیوروکریسی کو اپنی غلامی میں لگایا ہوا تھا, اپنی خدمتوں میں لگایا ہوا تھا. جو ہیلی کاپٹروں میں کھانے ادھر سے ادھر لے جایا کرتے تھے, جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی بھکاری ہے, تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہیں کیا شرم آئے گی؟ جس میں عزت و غیرت ہوگی تو شرم ان کو آئے.
ہم لوگوں کو پاکستان کا غریب بچہ غریب لوگ وہ شرمندہ ہو گئے کہ ایسے خدارا ایسے لوگوں کو ہم نے حکمران بنایا تھا. وہ پنجاب کے لوگ شرمندہ ہیں کہ ہم نے اس کو خادم اعلیٰ کا لقب دیا تھا. یہ تو نادم اعلیٰ ہے, یہ تو بے شرم اعلیٰ ہے, یہ تو اس کو تو جتنے بھی ہو کرے میں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ بھی اور ویسے ہماری اخلاقیات بھی اس کا درس نہیں دیتی. اچھا مجھے یہ بتا دیں, جو اچکن سلوا کے کل وزیر اعظم بننے آئے تھے, مولانا صاحب صدر بننے آئے تھے, بیٹا وزیر اعلیٰ بننے آیا تھا, ہاں نے جو سرپرائز دیا, ہاں نے جو چھکا مارا, ان کے جو ایک ایسے فنگر جو انہوں نے لفٹ پہ رکھی ہوئی تھی, جو ایسے شوق ہو گئے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو قوم کو, پاکستان کی قوم کو پہلے ہی پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب وہ ہمارے جو ٹائیگر, جو عمران خان کا اصلی نظریاتی ورکر قاسم خان سوری نے جب کہا کہ میں مرتد کرتا ہوں, تو وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے. ان کو تو آدھے گھنٹے تک سمجھ نہیں آئی, ان کو لگا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں, وہ تو پریشان ہو گئے تھے. تو یہ جو لوگ یہ شیروانی سلوا کے آئے تھے, انشاءاللہ ان کو سرپرائز ابھی مل چکے, اب سرپرائز پہ سرپرائز آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. سپریم کورٹ بھی انشاءاللہ سرپرائز دے گی. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دیکھے گی کہ عوام کی منشا کیا ہے, اور دوسری طرف یہ دیکھیں گے کہ جو بیرونی قوتیں جو ہمیشہ سے پاکستان میں مداخلت کرتی آئی, مگر الحمدللہ جب سے شیر عمران خان جب سے آیا ہے, جب وزیر اعظم, جو لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم, جو حقیقی معنوں میں ایک لیڈر جو پاکستان میں آیا ہے, اس نے یہ امریکن یہ سازشوں کو بے نقاب کیا الحمدللہ, اور ان کی ایک بھی نہیں چلنے دی. تو انشاءاللہ تعالی میں سپریم کورٹ سے, اعلیٰ عدلیہ سے, معزز و معتبر ججز سے میں التماس کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان کو آزادی کا ٹائم آ چکا ہے, خود مختار ملک بنانے کا ٹائم آ چکا ہے. ابھی جو ہے امریکن کی طرف ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے. ہمیں اگر معیشت برابر کرنی ہے تو ہم نے قال اللہ قال رسول کی بات کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہم کی ادھر سے نکلیں گے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کی طرف گامزن ہوں گے, تو وہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی دین پر ہم اپنے ملک کو چلائیں گے, تو انشاءاللہ ہوگا. اگر ہم نے امریکن کی طرف دیکھا تو بے شک تو ہمارے ملک کا ایک ایک لوگ, ایک ایک بندہ سر جھک جائے گا اس سے شرم سے, اور وہ جو ہے دوبارہ نہیں جی پائے گا. برسوں لگ جائیں گے عمران خان جیسا لیڈر کو پیدا کرنا. ابھی تو آپ نظریں دوڑائیں, کسی کی کام پہ ٹانگتی ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہے, کوئی کہتا ہے گردن جھک سکتی ہے, کٹ نہیں سکتی. یہ ہمارے لیڈران ہیں جو کہ وہ کہتا ہے کہ میں امریکن کے آگے گردن جھکا لوں گا, مگر کٹوا نہیں سکتا, کیونکہ جب گردن جھکا لوں گا پیر پڑ جاؤں گا, معافی مانگ لوں گا, ان کو کہہ دوں گا کہ جناب مجھے جانے دو, پھر وہ گردن توڑی کاٹیں گے, وہ پھر منہ میں لقمہ ڈالیں گے یا ہڈی ڈال دیں گے, وہ پھر پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے افواج کے خلاف وہ پھر بونکیں گے. جب ہڈی ملے گی یہ بونکتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا گلا عوام کاٹے گی الیکشن میں, آپ کو مسترد کر کے انشاءاللہ آپ کہیں کے نہیں رہو گے انشاءاللہ تعالی.